سمراج کی تاریخی کہانی ANP کے صدر اسفند یار ولی خان کے والد عبد الولی خان کی اپنی کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے اسفند یار کی دردناک پیدائش اور بیوی کی دردناک موت کا ذکر بھی کیا ہے۔ عبد الخان ولی اپنی پہلی بیوی تاجو کی دردناک جدائی کا ذکر اپنی کتاب پاچا خان اور خدائی خدمتگاری میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ 1949 مارچ کا پہلا ہفتہ تھا، مجھے جیل میں خبر ملی کہ میری بیوی تاجو مردان کے ایک اسپتال میں جان کی بازی ہار گئی ہے۔ زچگی کے دوران ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ایک دوران زچگی ماں کے ساتھ ہی وفات پا گیا اور دوسرا بچہ جو زندہ بچا وہ اسفند یار ولی خان تھا۔ مجھے اس دن ایسا محسوس ہوا کہ پوری جیل میں ہی جو میرے دوست احباب میرے ساتھ پابند سلاسل تھے، سب کو خبر تھی کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہے، کیونکہ ان کی وفات کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کی وفات 14 فروری 1949 کو ہوئی تھی۔ سب کو خبر تھی، مگر غم و عالم کی یہ خبر مجھے کوئی نہیں بتا سکا۔ ولی خان اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھ پر جتنی بھی مصیبتیں آن پڑی تھی، جیل میں بھی انگریزوں کے زمانے کی جیل سے زیادہ وحشی تھی۔ میری تمام جائیداد بحق سرکار ضبط ہو چکی تھی، میری بیوی اور بچے بے سہارا ہو چکے تھے، مگر اس وقت یہ تسلی رہتی تھی کہ تاجو ہے وہ سنبھال لے گی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ بہادر خاتون تھی۔ میرے قید و بند کے زمانے میں بھی انہوں نے گھر اور بچوں کو سنبھال رکھا تھا۔ جب بھی ان کا خط بڑی مشکلوں اور خفیہ طریقے سے مجھے ملتا، انہوں نے خط میں ہمت اور حوصلے کی ایسی باتیں لکھی ہوتی کہ میرا حوصلہ بڑھ جاتا، اور مجھے اطمینان تھا کہ تاجو گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ قیوم خان جو اس وقت صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جب میری جائیداد ضبط کرنے کے احکامات جاری کیے تو پولیس میرے گھر پہنچ گئی اور گھر کا سارا سامان بھی ضبط کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران جب پولیس کی نظر ایک جھولے پر پڑی جس میں میری 1 سالہ بچی نسرین سوئی ہوئی تھی، تو انہوں نے بچی کو اٹھا کر نیچے پھینکا اور وہ جھولا بھی بحق سرکار ضبط کر لیا۔ اب گھر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ایک چیز بھی باقی نہیں رہی تھی، صرف گھر کی دیواریں رہ گئی تھیں۔ ایسے حالات میں جب تاجو کے بھائی اور ماں ان سے ملنے آئے اور ان سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا کہ دیکھو تم پہلے بھی اکیلے ہی رہتی ہو، ولی خان اکثر جیل میں ہی رہتے ہیں، مگر اب دیکھو کہ گھر کا سامان بھی قیوم خان کی پولیس لے گئی ہے، اب ہمارے ساتھ چلو، ادھر کیسے رہو گی؟ تاجو نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ دشمن خوش ہو کہ ولی خان کو بھی جیل میں ڈال دیا ہے تو اب ان کا گھر بھی اجڑ گیا ہے۔ اگر ولی خان جیل کے اندر فرش پر سو سکتا ہے تو میں بھی اور میرے بچے بھی اس فرش پر سو لیں گے، میں ان کے گھر اور حجرے کو ویران چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اسفند یار ولی کے والد ولی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاجو کی وفات کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میرا کیا، میں تو کسی طرح بھی جی لوں گا، مگر تاجو تھی تو میں بچوں کی فکر سے آزاد تھا، اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بعد ازاں مجھے جیل سے 1 ماہ کے لیے پیرول پر رہائی ملی۔ میں خالہ زاد جہاں زیب نیاز اور تاجو کے بھائی کے پاس گیا، شاہی باغ جہاں میرا گھر تھا جو مکمل اجڑ چکا تھا۔ میرے بچے تاجو کی ماں کے پاس تھے۔ میں نے اپنی ساس سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تاجو کے تابوت کو یہاں سے شاہی باغ منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت عنایت کی۔ ہم جب تابوت کو منتقل کرنے لگے تو تابوت کے اوپر تاجو کا بنارسی جوڑا پڑا ہوا تھا، وہی جوڑا جسے پہن کر تاجو میرا گھر بسانے آئی تھی، اس آرزو کے ساتھ کہ میرے گھر کو 4 چاند لگائے گی، اور آج اسی گھر سے ہم اس کی لاش کو اسی جوڑے میں منتقل کر رہے تھے۔ تاجو کے ساتھ نے مجھے زندگی کی رونقوں سے آشنا کیا تھا، اور ان کی موت نے مجھ پر اس دنیا کی حقیقت کھول دی۔ مجھے گھر جا کے یہ بھی معلوم ہوا کہ 4 سطح بابڑا پولیس کے بدترین قتل عام کے دن بھی تاجو اس جلوس میں شریک تھی اور ان کو ایک گولی بھی لگی تھی۔ اس دن تاجو نے اپنے دوپٹے سے زخمیوں کی مرہم پٹی کی۔ سمین 4 سطح بابڑا قتل عام جس میں تاجو بھی زخمی ہوئی تھی، اس واقعے کا تھوڑا پس منظر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہے اور اگر آپ اس طرح کی تاریخ پسند کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی سٹوری اس چینل پر پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔
5 اگست 1948 کو چارسدہ کے ڈویژن مجسٹریٹ نے چارسدہ بابڑا کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا تھا، کیونکہ ولی خان کی تنظیم خدائی خدمتگار کے کارکنان عبدالغفار خان کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ 12 اگست 1948 کو صوبہ بھر سے خدائی خدمتگار تنظیم کے ارکان بابڑا جمع ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس احتجاج میں شامل افراد کی تعداد 25,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس مظاہرے کو روکنے کے لیے صوبائی انتظامیہ نے پولیس اور پیراملٹری فورس کی بھاری نفری بلا لی۔ ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے کہ اچانک نیتے کارکنوں پر گولیاں برسنے لگیں۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں سرکاری اعلان کے مطابق 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہوئے، مگر غیر سرکاری اندازے کے مطابق اس قتل عام میں مرنے والوں کی تعداد 600 سے بھی زیادہ تھی۔ بیشتر لاشوں کو نہایت پر اصرار طریقے سے ٹھکانے لگا دیا گیا۔ زخمیوں کو سرکاری ہسپتال میں داخل کرنے کی اجازت نہ دی گئی اور انہیں طبی امداد سے محروم رکھا گیا۔ قیوم خان نے فائرنگ کی اس واقعے کے فوراً بعد چوک یادگار پشاور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بابڑا میں خدائی خدمتگاروں کو وہ سبق دیا ہے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ قیوم خان نے مزید کہا کہ ہم نے بابڑا میں دفعہ 144 نافذ کر دیا تھا، جب لوگ منتشر نہیں ہوئے تو تب ان پر فائرنگ کی گئی۔ یہ لوگ خوش قسمت تھے کہ پولیس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، ورنہ وہاں سے ایک بھی آدمی زندہ بچ کر نہ جاتا۔ یہ انگریزوں کی نہیں، مسلم لیگ کی حکومت ہے اور اس حکومت کا نام قیوم خان ہے۔ خدائی خدمتگار اس ملک کے غدار ہیں، میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ یہ قیوم خان کے آخری الفاظ تھے۔